السلام علیکم۔ رمضان کی اجتماعی دعا۔ گناہوں کی توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، اے میرے رب، اے میرے آقا، تیری ذات پاک ہے۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تو طاقتور ہے۔ ہم کمزور ہیں جو تیری آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتے۔ یا اللہ ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرنا جس کو ہم پاس نہ کر سکیں۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تو دینے والا ہے اور ہم لینے والے۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت مہینے تیری رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ یا اللہ تو اس مہینے ایک نیکی کا ثواب ہزاروں نیکیوں کے ثواب کے برابر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں تو ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگیں۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اے میرے اللہ ہم گنہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اگر ہماری تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کالی کملی والے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے در پہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، ہماری التجا قبول فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پردیس میں ان کے کام اور کاروبار میں رزق میں برکت فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عزت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارا دل اچھائی اور نیکی کی طرف موڑ دے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اور روز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔
یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی امتحان میں سرخرو فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچا جس سے تو ناراض ہو سکتا ہے، ہمیں ہر وہ عمل کرنے والا بنا دے جس سے تو راضی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، اپنی رحمت نازل فرما، تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے نکال دے۔ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری موت کو آسان کر دے، ہم بہت ہی کمزور اور گناہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں تحمل، برداشت، رواداری، صبر اور شکر کی قوت عطا کر۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر دے، اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سنی سنائی جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے بچا، افواہ سازی، تہمت، غیبت، الزام تراشی، دل آزاری اور بد زبانی کرنے سے بھی بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نفع بخش علم عطا فرما جو ان کے اپنے اور دوسروں کی بھلائی کے کام آ سکے۔ یا اللہ ہر لمحے ہمارے علم، عمل، رزق، صحت اور ایمان میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ صحت کی بادشاہی عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستیوں کی تنگی دور کر دے، رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں تلاوت عمل میں قرآن کا ساتھی بنا، ہمیں اس سے مانوس کر دے، ہمارے دلوں کو اس سے خوش کر دے، ہمارے لیے برکتوں اور فضل میں اضافہ فرما اور اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ غزہ والوں کا رمضان کیسے گزر رہا ہوگا، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے علم، رزق، عمل میں برکت عطا فرما، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی روزے رسول پر حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے،
ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل خانہ، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، وہ سب جس سے تم ہلکان ہو رہے ہو، وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہی ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی اور کہیں اندر بہت کہرام مچائے رکھتی ہیں، وہ سب آنسو جو تمہارے آنکھ کے اندر ہی کہیں دور گھٹتے چلے جاتے ہیں، وہ سب جس نے تمہیں گرا دیا ہے، وہ سب جس کے لیے تم بے قرار ہو، وہ سب جس کی طلب اور تڑپ نے تمہیں کرب میں ڈال رکھا ہے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی تنگ و دود میں تم تھک رہے ہو، وہ سب جس کے لیے تم کھڑے ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہو، سنو وہ جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ تم اس کو یاد کرو اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ خوشی چاہیے، عبادت کرو، سکون چاہیے، قرآن پڑھو، صحت چاہیے، روزہ رکھو، چہرے پہ رونق چاہیے، تہجد پڑھ لو، مشکلات کا حل چاہیے، استغفار کرو، برکت چاہیے، درود پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔